الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو کہیں تو ہمیں اس کی حکم کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، حکمت بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خاموش کر دیتے ہیں۔ جیسے جب سود کا حکم آ گیا اور مشرکین نے پھر اس کے اوپر سوالات کرنے شروع کیے، اور انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے۔ تو یہ سوال عقلی سوال تھا، آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں حکمت نہیں بتائی کہ سود میں اس وجہ سے حرام کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خرید و فروخت کو میں نے حلال کیا ہے اور سود کو میں نے حرام کیا ہے، کہ اللہ ہے جس نے حرام کیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ 6 بجے کے بعد تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب بچہ پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ تو اگر باپ کہہ دیتا ہے کہ بس میں کہہ رہا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو یہ حق دیا ہے، وہ چاہے تو منع کر سکتا ہے اور بغیر وجہ بتائے منع کر سکتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے باپ سمجھا دے کہ بھائی میں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہیں وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ وجہ موجود ہے، حکمت اس میں موجود ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جہاں بتانی ضروری سمجھی وہاں بتا دی، اور وہ ہے رمضان کے روزوں کی حکمت کہ کس وجہ سے میں نے تم پہ فرض کی ہیں۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا پہلا حصہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں روزے، اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ کیوں روزے رکھتے ہو بھائی، تو وہ کہے گا اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن اللہ نے فرض کیوں کیے ہیں یہ دوسرے حصے میں بتایا، وہ عام طور پر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ فرض کیوں کیے ہیں۔ فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے، یہ ہمیں اکثر کو ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہر وقت احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا تو وہ جو گناہ اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ہم ان سے رک جائیں گے، ان سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور رکنا اسی صورت میں آسان ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ بتایا رکنے کا، اور وہ بھی بتا دیا قرآن شریف میں کہ یہ مہینہ تمہیں دے دیا ہے، اب اس میں تم وہ کام کرو جو میں نے بتائے ہیں تو تقوی حاصل کر لو گے۔ تو اب تقوی حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ایک تو یہ کہ جو حرام پہلے سے حرام تھا اس کو چھوڑ دیں، چھوڑے رکھیں۔ جو چیز 11 مہینوں میں حرام تھی وہ رمضان میں بھی حرام ہی رہے گی، جیسے غیبت کرنا، دھوکہ دینا، بد نظری کرنا، چغلی کرنا، بدگمانی کرنا، یہ سب چیزیں 11 مہینے میں حرام تھی، 12ویں مہینے میں بھی حرام ہی رہیں گے۔ اور رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں تھیں ان کو بھی حرام کر دیا، جیسے کھانا پینے کو حرام کر دیا، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں کچھ جو حرام کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو ہو جائے، اور ہمارے لیے جو چیزیں عام دنوں میں چھوڑنا مشکل ہے اس 30 مہینے کی محنت سے آسان ہو جائیں گی۔ ایک مثال سے اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ جو اخباروں میں آتے ہیں جاب کے ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھیں جس میں اچھی قابلیت مانگی جائے کہ ماسٹر ہونا چاہیے، اور لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہو کہ تنخواہ جو ہے وہ 5000 روپے ہوگی، اور 16 گھنٹے روزانہ کام کرنا ہوگا، اور ہماری کمپنی کا ماحول بہت خراب ہے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ کوئی بھی آدمی ایسی کمپنی میں نوکری نہ کرنا چاہے، لیکن آخر میں لکھا ہو کہ اگر 1 مہینے آپ نے اس کمپنی میں کام کر لیا
تو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا. جس نے پورا اشتہار نہیں پڑھا ہوگا وہ تو آگے کا سوچے گا ہی نہیں کہ میں اس کمپنی میں, وہ تو بیچ میں ہی چھوڑ دے گا. لیکن جیسے ہی وہ آخری بات پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ارے بھائی یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے, یہ تو بڑا زبردست سودا ہے, 1 مہینے کی بات ہے, 1 مہینہ اسی طرح گزار لیں گے کسی نہ کسی طرح, تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. تو میرے نزدیک تو بڑا انعام نہیں ہے, کیونکہ میں تو بحریہ ٹاؤن میں کبھی گیا بھی نہیں, نہ مجھے کبھی جانے میں دلچسپی ہے. لیکن لوگوں سے سنتے ہیں کہ انہیں بہت دلچسپی ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن یا اس جیسے دوسری جگہوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کی گئی ہے جنت, جس کی وسعت, جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. اتنی بڑی آفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کے لیے اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے تیار کیے گئے. اگر تم متقی بن گئے, اور متقی بننے کے لیے جو مہینہ دے دیا گیا ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں, کیونکہ پہلی بات تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور اگر پتہ بھی ہو تو پھر ہماری پرانی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں. تو متقین کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے تو یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے جس میں ہدایت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, اور وہ آسان اس طرح ہو جائے گی کہ اگر ہم اس مہینے کو, کیونکہ قرآن سے مناسبت ہے, اسی مہینے میں نازل ہوا تھا, اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ایسے جڑ جاتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے قرآن شریف. تو یہ مہینہ ہمارے لیے آسانی کے لیے آ رہا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ بحال کریں, جو ہم نے توڑا ہوا ہے, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا, یا سالوں گزر جاتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. تو اس مہینے میں تو پھر اگر متقی بن گئے تو ان للمتقین مفازا, قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی کامیابی کن کے لیے؟ متقین کے لیے ہے. اور ان المتقین فی جنات وعیون, کہ متقین کہاں ہوں گے؟ باغات میں اور نہروں کے درمیان رہ رہے ہوں گے متقین. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں اس بات کا اگر احساس ہو جائے کہ کتنا بڑا انعام ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم متقی بن جائیں اور رمضان کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. وہی مقصد میں بھی اپنے رمضان کا بنا لوں جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا کہ اس مہینے میں تاکہ تقوی حاصل کر لو. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ساری محنت اگر ہو جائے تو پھر ہمارے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے تقوی حاصل ہو گیا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا یا رمضان کو ضائع کر دیا؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں میں صرف بھوکا پیاسا رہوں اور صبح اٹھ کے سحری کروں, شام کو افطار کر لوں, اور یہ رمضان میرے گزر گئے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبول فرما لیں گے, ان روزوں کو بھی قبول فرما لیں گے, لیکن مقصد حاصل ہوگا یا نہیں, تقوی حاصل ہوگا یا نہیں, بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ اس طرح کے رمضان گزارنے سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا. تو وہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ میری پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں کوئی نہ کوئی فرق آئے گا. یعنی رمضان کے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں کوئی نہ کوئی فرق آئے گا. اگر وہ فرق نہیں آیا, اگر میری زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے تقوی حاصل نہیں ہوا اور یہ رمضان ضائع ہو گئے. تو وہ کیا ہوگا, وہ کیا بہتری آئے گی؟ وہ یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ابھی 1-2 دن بعد ہم دیکھیں گے کہ جب ہم مغرب کے لیے مسجد میں داخل ہوں گے, رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو چپلوں کی بھرمار ہوگی, اور میں اپنی چپل کہاں رکھوں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا تو پھر وہ ساری چپلیں جو ایک دم سے نظر آئی تھی وہ غائب ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی زندگی اب سے انہوں نے ویسے ہی گزارنے کا ارادہ کیا جیسے رمضان سے پہلے گزر رہی تھی, اور دوبارہ سے مسجد سے غائب ہو گئے. پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. پھر یہ کہ میں نے جو بری عادتیں تھیں وہ چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں ہوا. جب رمضان کا حکم آیا تھا, یہ آیت جب نازل ہوئی تھی, وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ شعبان کا مہینہ تھا, یعنی اگلا مہینہ رمضان کا تھا.
اور وہ کون سی عادتیں تھیں جن میں صحابہ کرام گرفتار تھے؟ شراب. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور روزوں کا حکم آ گیا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو شراب کی عادت ہو اس کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان والی آیات جو ہیں ان میں یہ بھی فرمایا کہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ آسان ہو جائے، رمضان مشکل نہ ہو. اس لیے قرآن رمضان کی آیات میں یہ بھی فرما دیا کہ جو مریض ہو یا جو سفر میں ہو وہ بعد میں روزہ رکھ لے. آسانی اتنی کر دی. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تقوی اس کو حاصل ہو جائے کسی طرح، یہ تقوی کی محنت کر لے کسی طرح. تو وہ جو شراب کی عادت تھی وہ کس طرح چھوٹ گئی پھر صحابہ کرام کے؟ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو دل تقوی سے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ اگر کسی کے منہ کے قریب بھی وہ پہنچ گیا تھا شراب کا مگ تو اس نے اسی وقت دور کر دیا اور پھینک دیا اسے. جیسے ہی حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی اسی وقت پھینک دیا اور شراب ساری بہا دی گئی. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے تو یہ کیا کیا مشکلات ہیں ہمارے لیے. یہ میں گٹکا کیسے چھوڑوں، حکومت ہی بند کر دے. لوگ جواب اس طرح دیتے ہیں کہ بھائی حکومت پابندی لگا دے میں چھوڑ دوں گا. اور میں سگریٹ کیسے چھوڑوں، اور میں یہ ماوا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمارا جو روزے دار ہوتا ہے جب وہ افطار کر لیتا ہے اور مغرب پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری جو دن بھر کی محنت تھی ضائع کر دیتا ہے. سب سے پہلے وہ گٹکا نکالتا ہے یا سگریٹ نکالتا ہے. تو یہ کیسا تقویٰ ہے، یہ کیسی محنت ہے، یہ کیسا سیلف کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مجھے اپنے اوپر قابو حاصل ہو جائے، مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے، جو بھی بری عادتیں ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں، گناہ بھی چھوٹ جائیں. سعودی علماء کے نزدیک تو سگریٹ پینا بھی حرام ہے، وہ بھی گناہوں میں شامل ہے. تو اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا تو اپنے آپ سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا اس رمضان سے، کیا حاصل کیا؟ بس یہی تھا کھانا پینا چھوڑنا. کیا یہی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی میرے کھانا پینے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ میں ان حلال چیزوں سے رک جاؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے لیے خیر ہی خیر چاہتے ہیں. اس خیر کی خاطر انہوں نے میرے لیے یہ 30 دن کی ایک ایکسرسائز تھی جو مجھے دی تھی، اور اس میں اس کے بعد کچھ ثمرات حاصل ہونے تھے. وہ ثمرات مجھے حاصل نہیں ہوئے تو محنت تو میں نے پھر بھی بہت کی، لیکن وہ محنت ضائع کر دی اگر اس کے اصل ثمرات حاصل نہیں ہوئے. اگر میرے دل میں تقویٰ نہیں آ گیا، اگر میری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ گئی، اگر مجھے اس بات کا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا فیکٹریوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چوری ہو رہی ہوتی ہے تو پھر فیکٹری میں کیمرے لگا دیتے ہیں تو پھر چوری بند ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب مجھے دیکھا جا رہا ہے تو پھر وہ چوری نہیں کرتے. اسی طرح ہمیں یہ احساس اگر ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر میرے اندر یہ ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک لوں گا. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، بلکہ اپنے کالج کے زمانے میں میرا ایک دوست تھا، اس وقت تو مجھے بہت سی باتیں نہیں پتہ تھیں، لیکن اس کی آج یہ بات یاد آتی ہے مجھے. کبھی کبھی وہ کوئی بات کرتا تھا تو بولتے بولتے رک جاتا تھا کہ نہیں یار غیبت ہو جائے گی، نہیں یار غیبت ہو جائے گی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو لوگ تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں وہ شیطان کے وسوسوں سے ایک دم باخبر ہو جاتے ہیں اور ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان مجھے غلط راستے پہ ڈال رہا ہے، اور اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے عجیب انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں تقویٰ حاصل ہو گیا تو تم شیطان کے دھوکے، شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اور تم ایک حصار میں آ جاؤ گے، حفاظت میں آ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت مجھے شیطان بہکا رہا ہے، اور اچانک سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اس طرح تم گناہوں سے رک جاؤ گے. تو یہ ہم اپنی اگر زندگی میں دیکھیں، ہمیں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ اگر جیسے ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلنے لگتی ہے وہ ایک دم رک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ کہیں غیبت نہ ہو جائے. اسی طرح اور دوسرے گناہ ہیں. یہ صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اصل میں ہم رمضان کا مقصد حاصل کر لیں گے. میں چاہتا تھا آج جوان بچے بھی آ جائیں اور وہ بھی کچھ باتیں سن لیں تو آج ہی انہیں پتہ چل جائے تو پھر وہ آگے کے لیے اپنی
اپنا خیال کریں گے بہت سی باتوں کا. جیسے رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں اور اسی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ ناشکری ہو گئی. جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہم بہت ہی خیال کے ساتھ استعمال کریں, ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو. اگر ہم نے یوں کر دیا کہ اپنے لمحات کو اس طرح, اور بچے بھی بڑے بھی ان کے ساتھ وقت کو ضائع کرتے ہیں, تو یہ اس مہینے کی ناشکری ہو گئی. اور اس بات کو یقینی سمجھیں کہ آپ نے اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنا ایسا نقصان کر دیا جو پھر پتہ نہیں موقع ملے اگلے سال زندہ ہوں یا نہ ہو, اس مہینے کا بھی نہیں پتہ ہم اس میں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. ابھی میں کیونکہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو آخری سال تھا, تو ایک دن میسج آیا ہمارے سے ایک سال جونیئر ایک مولانا صاحب تھے جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے, ان کی خبر آئی ان کا انتقال ہو گیا. جوان 7ویں سال میں انتقال ہو گیا. پھر دوسری خبر آئی, ہمارے استاد جو تھے انہوں نے میسج بھیجا جو انہوں نے اس لڑکے کو میسج کیا تھا. اسی صبح 11 بجے انہوں نے اس لڑکے کو میسج کیا تھا کہ بھائی تم کہاں ہو, مدرسے کیوں نہیں آ رہے. اور تقریباً 1-2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے جا ہی چکا ہے. یہ ہماری زندگی ہے. وہ تو جوان تھا, جوانی میں بھی نہیں پتا, بچپن میں بھی نہیں پتا. ابھی 2 دن باقی ہیں رمضان میں, ہمیں نہیں پتا ہم رمضان میں پہنچیں گے یا نہیں, لیکن اللہ ہم سب کو پہنچا دے رمضان میں, اور ہمیں اس نیت اور اس مقصد کے احساس کے ساتھ کہ میرا مقصد اس رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے, میں اس رمضان کو ضائع نہیں کروں گا. وہ جو محنت اصل میں کر لیتا ہوں, اصل محنت مجھ سے ہو جاتی ہے, میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں اور دوسری چیزوں سے رک جاتا ہوں, لیکن اس بات کا مجھے احساس نہیں ہوتا کہ آگے کی زندگی میں تبدیلی آنی ہے. وہ تقوی میں نہیں چھوڑوں گا, وہ تقوی ہر وقت میرے پیش نظر رہنا چاہیے. اور تقوی کے لیے ہدی للمتقین, یعنی اس کتاب میں ہی تقوی کا آپ کو تقوی کی ریسیپی مل رہی ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا. تو اس لیے اس کتاب سے جڑنا ہے. اس کتاب سے جڑنے کے لیے نہ صرف اس کو سمجھنا ہے, اگر پڑھنا نہیں آتا تو صحیح طرح پڑھنا سیکھنا ہے, اور پھر اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے کہ یہ کتاب مجھ سے کیا مانگ رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. اور تلاوت کا ایک روٹین بنائی جائے, اور وہ کس طرح بنائی جائے کہ میں آج ہی سے طے کروں کہ میں اتنے قرآن شریف ختم کروں گا, 3, 4, 5 جتنے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اگر مجھے 3 کرنے ہیں تو 3 میں کیسے کروں گا, روزانہ کتنا پڑھوں گا, تو میں 10 دن میں ایک قرآن شریف ختم ہوگا, پھر اگلے 10 دن میں دوسرا. لیکن میں روزانہ کس طرح پڑھوں گا, صبح میں کتنا وقت دوں گا, دوپہر میں کتنا وقت دوں گا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد اتنا وقت دوں گا, اتنا قرآن شریف پڑھ لوں گا تو میرے 3 قرآن ختم ہو جائیں گے. ویسے اس سے زیادہ کا سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں احساس اس وقت ہوگا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا تھی. اور اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو اور سوڈان کے مسلمانوں کو. سوڈان کی بات میڈیا میں نہیں آ رہی ہے, لیکن سوڈان کے حالات بھی بہت خراب ہیں. 80 لاکھ لوگ ہجرت کر کے چھوڑ چکے ہیں اپنے اپنے شہروں کو, ویران ہو گئے 80 لاکھ لوگ. شام کے بھی اتنے لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی جتنے سوڈان کے حالات خراب ہو گئے ہیں, وہاں بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس مہینے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے بھائیوں کو یاد کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائی سے بچائیے, اور قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے, ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے. یا اللہ رمضان آ رہے ہیں, رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے, اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا. یا اللہ ہمیں اس بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, مغفرت حاصل کرنے کی, تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے, ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ ان کا گھر, ان کا شہر, ان کا ملک ان کو لوٹا دیجیے, اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیے. یا اللہ اسرائیل کے نقشے کو, اسرائیل کے بدنما دھبے کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.